بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ اسٹوڈنٹس، آج 22 اگست 2019 ہے اور آج یہ ہماری سیریز کا لیکچر نمبر 120 ہے۔ اس لیکچر میں ہم دو طرح کے جو ICB کے ٹیسٹ ہیں ان کی پریکٹس کریں گے۔ پہلا ٹیسٹ انٹیلیجنٹ ٹیسٹ کی تیسری جو قسم ہے میکینیکل ٹیسٹ، اس کی پریکٹس کروائیں گے آپ کو، اور دوسرا ٹیسٹ جو WAT ٹیسٹ ہوتا ہے، ورڈ ایسوسیشن ٹیسٹ، اس کی آپ کو پریکٹس کروائیں گے۔ تو ساتھ آپ رائٹنگ مٹیریل لے لیں، سب کے پاس ہے۔ تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں میکینیکل ٹیسٹ کی طرف، اور یہ میکینیکل ٹیسٹ ISSB میں لیا جاتا ہے۔ انٹیلیجنس ٹیسٹ کی کتنی قسمیں ہیں ٹوٹل آپ بتائیں؟ انٹیلیجنس ٹیسٹ سر ایک سر وربل ہو گیا، نان وربل ہو گیا، میکینیکل 3 قسمیں ہیں انٹیلیجنس ٹیسٹ کی، 3 قسمیں، ایک وربل ٹیسٹ، دوسرا نان وربل، تیسرا میکینیکل۔ تو وربل اور نان وربل پہ بھی انشاءاللہ ہم آئندہ آنے والے لیکچرز میں آپ کو پریکٹس کروائیں گے، اور پیچھے بھی لیکچر ہو چکے ہیں اگر آپ پرانی ویڈیوز دیکھیں گے۔ تو اب چلتے ہیں میکینیکل ٹیسٹ کی طرف۔ کویشچن نمبر فرسٹ ہم راز زیادہ ریڈ کریں گے۔ Which stair can fall easily if both can fall with equal ease in circle C as your answer? Which stair can fall down easily if both can fall with equal ease in circle C as your answer? B sir answer. جی۔ کویشچن نمبر 2 which weighed more؟ ایک میں کیا پڑا ہوا ہے؟ ایک میں واٹر ہے اور ایک میں واٹر ہے، دوسرے میں ایپل ہے۔ واٹر کا زیادہ B کا تو کون سا ویٹ زیادہ ہے کس کا، اے کا بی کا؟ B سر۔ کویشچن نمبر 3 if the امتیاز پڑھو۔ If the bigger wheel moves in the direction of arrow, which way will the smallest move? جی کون سا ہوگا؟ B. ابھی اس میں دیکھیں پوچھا گیا کہ بڑا ویل ایرو کی شیپ میں، یعنی جس طرح ایرو لگا ہوا ہے اس نشان میں یہ موو کر رہا ہے کلاک وائز، تو جو سب سے چھوٹا ہے ویل وہ کس طرح موو کرے گا؟ یہ بھی کلاک وائز کرے گا۔ کیوں؟ اس ٹائر کے نیچے جو ایک پٹی آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ دیکھیں درمیانے جو ٹائر ہے اس کے نیچے سے گئی ہے، اور سب سے آخری جو ٹائر ہے اس کے اوپر سے گئی ہے، تو پھر تھوڑا کامن سینس آپ یوز کریں تو یہ بی اس کا آنسر درست ہوگا، کلاک وائز۔ کیا مطلب پہلے؟ اف دی اسمال ویل گوز ان دی ڈائریکشن شون، سب سے چھوٹا جو ویل ہے جو موو کر رہا ہے، جو ڈائریکشن شون کی گئی ہے، دکھائی گئی ہے، صحیح ہے، پھر کے اوپر کی طرف دکھایا گیا۔ ان وچ ول دی لارج ول گو، چھوٹا ٹائر کس طرف جائے گا؟ یہ اس طرف جا رہا ہے نا، تو یہ پھر اس طرف جائے گا، اس طرف جائے گا، ہاں یہ بھی ٹھیک، کس طرف جائے گا؟ کلاک وائز جائے گا، تو اس کا آنسر ہے کلاک وائز۔ نیکسٹ وچ ہارس ول بی ہارڈر ٹو، یہ تو ہو چکا ہے نا۔ نیکسٹ امتیاز پڑھیں۔ Which one of the ice will cool a drink more quickly? جی سر B میں جلدی۔ کیوں؟ وچ ون آف دی آئس ول گو کول اے ڈرنک مور؟ B سر، B میں جلدی، سرفیس ایریا زیادہ۔ تو اس میں آنسر بی ہے کیونکہ اس میں سرفیس ایریا زیادہ ہے۔ نیکسٹ کیا ہے؟
Which picture show the way Which picture shown the way bomb falls from air moving plane? airplane? جی جی اس کا کیا اس کا آنسر ہے یہ بی سر، کیسے؟ کیونکہ سر جب یہ پلین آگے جائے گا تو بم پیچھے کی طرف اس کی یعنی کہ نسبت کرے گا نا، اور ٹھیک۔ تھرڈ لا آف نیوٹن ہو گیا ہوگا سر۔ ٹھیک، نیکسٹ چلتے ہیں، پڑھو جی۔ If the small wheel moves in the direction of arrow, in which direction will the big wheel move? جی اے ڈائریکشن سر۔ اے ڈائریکشن سمجھیے، امتیاز نہیں سمجھے۔ نیکسٹ ہے کویشچن نمبر 13۔ Which wheel will keep going longer after the power has been shut off? اے سر، کیسے؟ تھوڑا سمجھا بھی دیا کریں۔ ریڈیس زیادہ ہے نا سر، جی آپ کو سمجھ آئیے، مومنٹ آف انرشیا ان کو سمجھائیں، اس کو سمجھا۔ اس کا ریڈیس زیادہ ہے جس کی وجہ سے اس کا مومنٹ آف انرشیا زیادہ ہوگا، اور یعنی کہ جس کا انرشیا زیادہ ہوگا تو وہ اس میں زیادہ ابیلٹی ہوگی موشن کو کنٹینیو کرنے کی۔ ٹھیک، اوپر سے وہ بھی ہل رہے ہیں۔ اچھا نیکسٹ ہے ہو یوزز مور فورس ٹو پل اپ دی کولر؟ جی کون زیادہ طاقت لگا رہے ہیں، اے اور بی؟ زور کس کا زیادہ لگ رہا ہے؟ بی کا۔ جی کیسے؟ جی نیکسٹ آ گیا کویشچن 15۔ آپ پڑھیں، آپ اونچا پڑھو میر۔ If two boys weighed same, which one of them can balance a heavier boy on the other end of his seesaw? جی جی ابھی اس میں بتائیں کون سا اس میں آنسر درست ہے؟ سر اس میں آنسر اے درست ہے، کیونکہ سر اس میں لا اس میں سیکنڈ کنڈیشن آف ایکویلیبریم سیٹسفائی ہو رہی ہے۔ یہ جو لائٹر بچہ سر یہ تھوڑا دور بیٹھا ہے ہیویئر کی بچے کی نسبت میں سر، اچھا تو اس وجہ سے نا اس کی پرپینڈیکولر ڈسٹینس انکریز ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے ٹارک جو ہے نا یہ زیادہ پروڈیوس کرے گا اور اس کو بیلنس کر دے گا سر۔ ٹھیک، نیکسٹ ہے وچ گیئر ول ٹرن سیم وے ایز ڈرائیور؟ جی جی امتیاز کیا آنسر ہے اس کا؟ اس کا سر بی ہے سر۔ کیسے؟ سر وہ ڈرائیور اس کی طرح موو کر رہا ہے سر، ڈرائیور کر رہے ہیں اینٹی کلاک وائز، Clock wise۔ پھر اس کے دیکھیں جو اندر جو پیچز جو ہیں وہ ٹھیک ہے، یہ پھر اے جو ہے یہ اینٹی کلاک وائز جا رہے ہیں اینٹی کلاک اور بی پھر کلاک وائز، کلاک۔ تو بی اس کا آنسر درست ہے۔ نیکسٹ ہے کویشچن 17۔ وچ پیئر آف مین اے اور بی از کیرنگ مور ویٹ اف ایکول مارک؟ جی سر بی والے ان کے پاس زیادہ ویٹ ہے سر۔ بی کے پاس زیادہ ہے، اے کے پاس زیادہ ہے؟ بی کے پاس۔ بی کے پاس کیسے؟ قریب ہے نا سر، وہ قریب ہے اس میں۔ ٹھیک ہے نیکسٹ آ گیا وچ کار از لیس لائکلی ٹو رول اف ایکول مارک سی؟ وچ کار از لیس لائکلی ٹو رول؟ اے سر، جی رک جائے گی ویسے ہی۔ اے اے Yes, تو نیچے اس کو دیکھیں، نہیں ہے نیچے وہ نہیں ہے جہاں اس کی جگہ اسٹیپ نہیں بنا ہوا۔ وچ وال ول کیپ اے ہاؤس وارمر ان ونٹر؟ بی سر، جی بی ہے کیونکہ اس میں وول ہے سر، ہاں اس کے اندر زیادہ رول ہے۔ insulated ہے۔ ٹھیک، نیکسٹ کویشچن وچ اسٹول ول بی اسٹیڈیسٹ آن ایون گراؤنڈ؟ اے بی سی؟ Which stool will be steadiest on uneven ground? A, B, C. یہی ہوگا سر، اس میں کم ہے نا، ٹانگے۔ کیا کم ہے؟ ٹانگے کم ہے سر۔ ہاں اس کے کم ہے، 3 ہے نا، یس سر۔ باقیوں میں زیادہ ہیں۔ نیکسٹ آ گیا 21۔ If the handle is moved forward and backward, how will be ویل موو۔ wheel move? Toward A, toward B, towards C. First in direction, then in order other. اینٹی کلاک وائز، Toward
towards A. a direction towards A. Towards A, sir. Next, which of these objects is made of the heavier material? A, B. B sir, कैसे? वो डूब रहा है सर पानी में, उसकी डेंसिटी ज़्यादा है. ठीक. तो अभी हम यहाँ पे इसको ख़त्म करते हैं मैकेनिकल टेस्ट. ये आपको आइडिया होगा कि मैकेनिकल टेस्ट कैसे होते हैं. अब स्टूडेंट हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और वो टॉपिक है ग्रुप प्लानिंग. ISB में ग्रुप प्लानिंग बहुत इम्पोर्टेंस रखती है, और इसमें आपकी कुछ क्वालिटीज़ जो है वो देखी जाती हैं. सबसे मेन जो क्वालिटी देखी जाती है वो ये कि कितनी अच्छी प्लानिंग किए करते हैं. क्वालिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि कितना अच्छा ऑर्गेनाइज़र है, ये चीज़ों को ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, मैनेजमेंट कैसे करते हैं, और कैसे एक अच्छा नाजिम होगा ये. अगर इसको लीडर बनाया जाए, अफसर बनाया जाए, तो कैसे ये प्लानिंग कैसे करेगा. तो ग्रुप प्लानिंग के लिए कुछ पॉइंट्स, मैंने कुछ टिप्स हैं वो आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं. तो ये आप ज़रा पढ़ के जो सुनने वाले स्टूडेंट हैं उनको थोड़ा समझा भी दें. ज़रा ऊंचा पढ़िएगा ताकि आवाज़ आती है. The 14 leadership traits, qualities of thought and action, which, if demonstrated in daily activities, help officers earn the respect, confidence, and loyal cooperation of the leadership trait, and how it develop it. So, and you know what goals set as you work to become a good leader and a good follower. تو اس میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ٹوٹل 14 کوالٹیز ہیں ایک لیڈر میں جو ہونی چاہیے, اور یہ اگر ہم روزانہ اپنی ڈیلی لائف میں اپلائی کر دیں تو ہم ایزیلی وہ کوالٹیز کو حاصل کر سکتے ہیں, اور ان کوالٹیز پر عمل کر کے ہم ایک اچھی ریپوٹیشن اور ایک اچھا آفیسر بن سکتے ہیں. تو پہلی کوالٹی, دا فرسٹ کوالٹی از جسٹس. ڈیفینیشن یہ ساتھ سے لکھتے بھی جاؤ. یس ساتھ سے لکھتے جائیں, مین پوائنٹ لکھتے جائیں تاکہ آپ کو یاد رہیں. جسٹس, انصاف. Definition, its definition is justice is defined as practice of being fair and consistent. ایک ہمیں صاف رہنا ہے اور دوسرا ہمیں consistent یعنی کہ مستقل مزاجی سے کام لینا ہے. A person gives consideration to each side of situation and bases the reward or punishment on merit. یعنی کہ ایک ایسا بندہ جو کہ ہر پہلو کو دیکھتا ہے, حالات کے ہر پہلو کو دیکھے گا, اور ہر یعنی کہ ہر نتیجے پر نگاہ ڈال کے پھر سزا یا جزا کا فیصلہ سنائے گا. اس کو ہم, اس طریقۂ کار کو ہم جسٹس کہتے ہیں. سجیشن فار امپروومنٹ, اور اس میں سجیشنز بھی ہیں کہ کون کون سی چیزیں ہمیں اس میں ہیلپ کر سکتی ہیں جسٹس کو امپروو کرنے کے لیے. بی آنیسٹ ود یور سیلف اباؤٹ وائی یو میک اے پرٹیکولر ڈیسیجن. جو بھی ڈیسیجن کریں اپنے ساتھ سنسیئر رہیں. اگر آپ اپنے ساتھ سنسیئر نہیں رہتے تو آپ کسی کے ساتھ بھی سنسیئر نہیں رہ سکتے. اوائڈ فیوریٹزم, ہمیں فیوریٹزم کو اوائڈ کرنا ہے, یعنی کہ اس میں نہیں پڑنا اس کے چکر میں. ٹرائی ٹو بی فیئر ایٹ آل ٹائم اینڈ ٹریٹ آل تھنگز اینڈ پیپل ان اے ایکول مینر. اور ہمیں ہر چیز کو مساوات کے طور پر لینا ہے, اور لوگوں اور چیزوں کے درمیان کوئی زیادہ فیوریٹزم کا شو نہیں کرنا. ہر چیز کو ایک ہی قسم کا سمجھنا ہے, اچھی بری کا فرق رکھنا ہے, لیکن پھر بھی مساوات کا درس دیا جاتا ہے. ججمنٹ از یور ابیلٹی ٹو تھنک اباؤٹ تھنگس کلیئرلی, کلیملی, ان آرڈرلی فیشن سو دیٹ یو کین میک گڈ ڈیسیجنز. ججمنٹ ایک ایسی صلاحیت ہے جس سے ہم چیزوں کو صاف اور ایک کانفیڈنس کے ذریعے دیکھتے ہیں, اور اس سے ہم ایک اچھے فیصلے لے سکتے ہیں. ایک لیڈر کی یہ بھی کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ ایک ٹو دا پوائنٹ فیصلہ کرتے ہیں اور پھر اس پر ڈٹ جاتا ہے. سجیشن فار امپروومنٹ, اس میں بھی امپروومنٹ کی جا سکتی ہے. یو کین امپروو یور ججمنٹ اف یو اوائڈ میکنگ ریش ڈیسیجنز. اگر ہم جلد بازی سے مظاہرہ نہ لیں تو ہم ایک اچھا فیصلہ کر سکتے ہیں. جلد بازی. اپروچ پرابلم ود اے کامن سینس ایٹیٹیوڈ, اور پرابلم میں گھبرانا نہیں چاہیے بلکہ اس کا حل تلاش کرنا چاہیے, اور حل ہی ایک اپنی تمام صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر لانا چاہیے. ڈیپینڈیبلٹی یعنی کہ منحصر ہونا کسی چیز پر. ڈیپینڈیبلٹی Dependability means that you can relied upon to perform your duties properly.
آپ کو اپنے کام اپنے فرائض کو انجام دینے کے لیے یعنی کہ ایک اچھے طریقے سے انجام دینے کے لیے آپ کو دوسروں کی ضرورت پڑتی ہے یا آپ کو ڈپینڈنٹ ہے آپ دوسروں پہ. اٹ مینس دیٹ یو کین بی ٹرسٹڈ ٹو کمپلیٹ اے جاب, یعنی کہ لوگوں کی آپ سے توقعات ہوں اور آپ اس کو پورا کریں, تو یہ ہوگی آپ کی ڈپینڈیبلٹی. It means that you can be trusted to complete job. It is willing and voluntarily support of policies and orders of chains of command. یعنی کہ آپ اپنی پالیسیز دیں, آرڈرز دیں, کس کی وجہ سے وہ حکم لوگوں کے لیے ہونے چاہیے والنٹری اور ولنگلی, یعنی کہ ایسے ہوں جو وہ آسانی سے کر سکے اور وہ انجام بھی دے سکے. Initiative. Next quality is initiative. Initiative. ابتدا یعنی کہ start. Initiative is taking action even through thought you have not been give orders. It means meeting new and unexpected situations with prompt actions. It includes using resourcefulness to get something done without. دوبارہ پڑھیں ادھر سے. Initiative. Initiative is taking action even through thought you have not been given order. It means meeting new and unexpected situations with prompt action. It includes prominent. It includes using resourcefulness to get something done without the normal material or method being available to you. ٹھیک ہے. نیکسٹ بچے آپ کچھ پوائنٹ پڑھیں گے. عمیر, suggestion for improvement to improve your ساری آپ جو کوالٹیز ہیں یہ گروپ پلاننگ کے کر رہے ہیں. گروپ پلاننگ کے لیے اچھے جو پلانر ہیں, جو ٹیبل ٹاسک گروپ پلاننگ, چاہے کمانڈ ٹاسک کی پلاننگ کر رہے ہیں, چاہے پروگریسو ٹاسک کی کر رہے ہیں, چاہے کمپلیٹ جو فائنل گروپ ٹاسک ہوتا ہے جو انگلش میں دینا ہوتا ہے اس کی کر رہے ہیں, یا ٹیبل ٹاسک جو اندر انڈور ٹاسک ہوتے ہیں گروپ پلاننگ مین اس کی آپ پریکٹس کر رہے ہیں. کہ آپ کو ایک ٹاسک دیا جائے گا, ٹھیک ہے, ٹیبل پہ سمجھایا جائے گا یہ ٹاسک ہے, آپ کی فورسز ادھر ہیں, دشمن کی فورسز ادھر ہیں, تو آپ کیسے اس کی پلاننگ کرتے ہیں. تو یہ کوالٹیز اصل میں دیکھی جاتی ہیں, یہ کوالٹیز دیکھی جاتی ہیں. یہ نہیں دیکھتا کہ کون زیادہ بول رہا ہے, ٹھیک ہے, کس کی اردو زیادہ فصیح و بلیغ ہے یا کس کی انگلش زیادہ اسٹرانگ ہے, بلکہ یہ کوالٹی چیک کی جاتی ہے. یہ 14 کوالٹیز ہیں. نیکسٹ کوالٹی کون سی ہے؟ Decisiveness means that you are able to make good decision without delay, get all the facts and weigh them against each other. By acting calmly and quickly, you should arrive at a sound decision. You announce your decision in a clear, frame, professional manner. Suggestions for improvement. Practice being positive in your action instead of acting half-heartedly or changing your mind on an issue. Tact means that you can deal with people in a manner that will maintain good relations and avoid problems. It means that you are polite, calm, and firm. Suggestions for improvement being to develop your fact by trying to be courteous and cheerful at all times. Treat others as you would like to treat you. یہ ہو کے ٹوٹل کوالٹیز کمپلیٹ ہو گئے ہیں یا اور رہتی ہیں کچھ؟ اور رہتے ہیں جی ہیڈنگس پڑھ دیں آپ, صرف ہیڈنگس. انٹیگریٹی, عزت نفس, اپنی عزت نفس کا کتنا خیال ہے اور دوسرے کی سیلف رسپیکٹ کا کتنا خیال ہے آپ کو. نیکسٹ کوالٹی کیا ہے؟ انتھوزیزم, کہ کتنے انتھوزیسٹک ہیں آپ, کتنے آپ میں جذبہ ہے, کتنا ذوق و شوق ہے, کام کرنے کی لگن کتنی ہے آپ کے اندر. نیکسٹ کیا ہے؟ بیئرنگ کا مطلب ہے برداشت کا مادہ, قوت برداشت کتنی ہے, کتنا آپ میں حوصلہ ہے, کتنا صبر کرتے ہیں آپ. نیکسٹ انسیلفشنس, مراد اس سے کیا کہ سیلفش تو نہیں ہیں آپ, خود غرض تو نہیں ہے, یا آپ مخلص ہیں. انسیلفشنس کا مطلب ہے اخلاص, جذبہ اخلاص, کہ آپ کتنے پیور ہیں, کتنے مخلص ہیں اپنے کام کے ساتھ, کتنے سچے ہیں, اور کتنی آپ اس میں انٹرسٹ لے رہے ہیں, اور مقصد کی لگن کتنی ہے آپ کے اندر. نیکسٹ کریج کا مطلب کیا ہے؟ حوصلہ, جرأت, ہمت. تو اس حوالے سے بہت سے شاعروں نے موٹیویشنل اشعار سنائے ہیں.
پیش کیے ہیں، تو میں بھی کچھ شعر آپ کو سناؤں گا انہیں شعراء کے۔ ہمت کریں انسان تو کیا ہو نہیں سکتا، وہ کون سا عقدہ ہے جو واہ ہو نہیں سکتا، وہ کون سا عقدہ ہے جو واہ ہو نہیں سکتا۔ ایک اور شعر ہے، رنگ لاتی ہے نا پتھر پہ پس جانے کے بعد، کام رہا ہوتا ہے انسان ٹھوکریں کھانے کے بعد۔ تو ٹھوکریں اور ناکامیاں جو ہے نا انسان کو کامیابی کی طرف لے جاتی ہیں، تو زندگی میں کبھی حوصلہ شکنی نہیں کرنی چاہیے، اور خود اپنا حوصلہ ہارنا بھی نہیں چاہیے زندگی میں، لائف میں، اور تب آپ کامیابی سے امکنار ہوں گے اور بہت بڑی منزل کی طرف چلے جائیں گے۔ نیکسٹ گیم نالج، کہ آپ کا نالج کتنا ہے چیزوں کے بارے میں۔ تو جو میں آپ کو تیاری کرواتا رہتا ہوں اکیڈیمکس ٹیسٹ کی، وہ بھی آپ نے تیار کرنے کے، ایک لیڈر میں، ایک گڈ پلانر میں نالج بھی ہوتا ہے، بغیر نالج کے اچھی پلاننگ نہیں کر سکتا ہوں۔ چیزوں کا نالج ہوگا، اگر آپ کو بتایا جائے کہ یہ فورسز ہیں، یہ کارگل کا مقام ہے، اتنی اس کی ہائٹ شائٹ کا نہیں پتہ ہوگا تو کیسے آپ پلاننگ کریں گے؟ اگر آپ پڑھ کے جائیں گے، تیاری کر کے جائیں گے، چھوٹی چھوٹی کو پتہ ہوگا۔ مثال میں دے رہا ہوں آپ کو، ضروری نہیں کہ اسی طرح کی کوئی پلاننگ ہو، کوئی بھی پلاننگ ہو سکتی ہے۔ تو اس طرح کا نالج، جغرافی کا نالج، ہسٹری کا نالج، یہ آپ کو ضرور ہونا چاہیے۔ نیکسٹ گیم لائلٹی کا مطلب وفاداری ہے، کہ کتنا وفادار ہیں، مخلص ہیں، وفا کتنی ہے آپ میں، کام کے ساتھ کتنی آپ کا حوصلہ کتنا ہے، آپ کی لگن کتنی ہے، اور آپ کتنا آپ کے اندر خلوص ہے، جو میں کہنا چاہتا ہوں لفظ خلوص کتنا ہے، کتنی آپ ادارے کے ساتھ وفا کرتے ہیں، کتنے دوستوں کے ساتھ وفا ہے، کتنی اپنے ساتھ وفا کرتے ہیں۔ نیکسٹ گیم جی، کیا مطلب ہے اس کا؟ ایسے واقعہ کو جو اسٹریس میں ہے بہت زیادہ، اس کو آپ کیسے ہینڈل کرتے ہیں؟ ایسی سچویشن بن گئی ہے جو جس کہتے ہیں مین آف کرائسس، ایک مین آف کرائسس ہوتا ہے کھلاڑی کوئی نہ کوئی، جو مشکل میں آپ کے پوری ٹیم کا جو ہے نا پلڑا چینج کرتے ہیں۔ ہاں ایسا ہے یہ۔ نیکسٹ گیم بس یہ ہے، دو چیزیں یاد رکھیں آخر میں آپ لوگوں کے لیے، یہ پوائنٹس تو آپ نے لکھیں، دو پوائنٹس یاد رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بھی فائدہ ہوگا۔ اور وہ دو طرح کی چوری نہیں کرنی، دو طرح کی چوری سے ویسے بھی بچنا چاہیے، لیکن دو چوریاں بالکل زندگی میں نہیں کرنی ہیں، ضرور کامیاب ہوں گے۔ پہلی چوری ہے مال کی چوری زندگی میں نہیں کرنی ہے، اور دوسری چوری ہے کام کی چوری، یہ لکھنا ہے۔ دوسری کیا ہے؟ کام کی چوری۔ اگر ہمارے ملک میں ہر شخص یہی سوچے کہ نہ ہم نے کام کی چوری کرنی ہے، نہ ہم نے مال کی چوری کرنی ہے، تو ملک بہت زیادہ انشاءاللہ ترقی کرے گا اور دنیا کی سپر پاور بن جائے گا۔ اور یہ کہ لالچ نہ ہو کام کی چوری کا، ٹھیک، کام کی چوری کرتے ہیں لیتھارجک ہوتا ہے، چور کوئی دیکھ رہا ہے، سینئر میرا دیکھ رہا تو میں کام کر رہا ہوں، باس میرا دیکھ رہا تو میں کام کر رہا ہوں اس کو دکھانے کے لیے۔ اور پھر مال کی چوری کیا ہے؟ اللہ نے آپ کو کوئی اختیار دیا ہے، مال آپ کے پاس ہے، ادارے کا پیسہ آپ کے پاس ہے، تو اس میں سے چوری نہیں کرنی، کرپشن نہیں کرنی۔ تو یہ دو طرح کی چوریاں تو بالکل نہیں کرنی اگر آپ وطن کے ساتھ مخلص ہیں، پاکستان کے ساتھ مخلص ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے ساتھ مخلص ہیں، اور ہم نے آج تک اس طرح غلط کام کیا نہیں ہے، نہ مال کی چوری کی ہے، نہ کام کی چوری کی ہے، ٹھیک ہے، اور اپنی کیپیسٹی سے بڑھ کے کام کیے، اور سوسائٹی کو بھی ہم یہی میسیج دیتے ہیں اور خدمت کریں جتنی کسی کی کیپیسٹی ہے، نہ کام کی چوری کرنی ہے ہم نے، نہ مال کی چوری کرنی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی ہم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مال کی لالچ سے بچائے اور کام چوری کی لالچ سے بچائے، کہ اللہ تعالیٰ نہ کام چور بنائے، نہ مال کا چور بنائے، اور اپنے ملک کے ساتھ مخلص بنائے، تو انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور ابھی اس وقت کنڈیشن جو کشمیر کی ہے، تو جب بھی آپ دعا مانگتے ہیں، دعا میں بڑا اثر ہوتا ہے، تو اپنی دعا جو مانگتے ہیں اپنے لیے مانگنے سے پہلے کشمیریوں کے لیے دعا آپ نے مانگنی ہے، پہلے اپنے کشمیری بھائیوں کے لیے دعا مانگنی ہے، مسلمانوں کے لیے، ملت اسلامیہ کے لیے، پھر اپنی دعاؤں کی طرف آئیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ کشمیر کی تقدیر چینج ہو جائے گی۔ تو کشمیر کے مسلمانوں کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مدد فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جو آج ہمارے کشمیری مسلمان بہن بھائی جو مسلمان ہیں، پریشانی کے شکار ہیں، جو ان پہ آزمائش اور امتحان آئے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت سے ہم التجا کرتے ہیں گڑ گڑا کے کہ اللہ تعالیٰ
ان کشمیری مسلمان بہن بھائیوں کو ہندوؤں کے شر سے بچائے، کافروں کے شر سے بچائے، خاص طور پر ہندوستان کے ہندوؤں کے شر سے بچائے. اور ہندوؤں کو یہ میں میسج دینا چاہتا ہوں، اگر وہ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، کہ ظلم کا آخر جو ہے نا ٹھکانہ کیا ہے؟ تباہی ہے، تباہی. تو ان کی تباہی ہونے والی ہے ہندوؤں کی. جو ہندو ظلم و ستم کر رہے ہیں ان کی تباہی ہونے والی ہے، اور تباہی کا انتظار کریں، اور بہت جلد ان کی تباہی ہونے والی ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. اسی دعا کے ساتھ آپ سے میں اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.